میرے عزیزو، اب میں منافقت کی اقسام بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جس کی فطرت میں غدر ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت اس کے اندر آ گئی۔ علامتیں میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں تین ہیں، تین مشہور علامتیں: اذا حدث کذب، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری علامت یہ ہے اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا، تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ تو منافق کی اقسام بتائی گئی ہیں، جھانک کر کے دیکھ لو کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا تو نہیں ہو گئے کہیں۔ خاص طور پر تاجر لوگوں سے، بزنس کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے بزرگوں نے فرمایا تمہیں کثرت سے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جھوٹ پر اگر تم نے کنٹینیو مداومت اختیار کر لی تو تم منافقت کے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کثرت سے وہ قسمیں کھاتا ہے منافق۔ اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا۔ امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا۔ اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی تین بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا ہے۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے، یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن سعد یا عمرو بن سعید ہیں، یہ ان کا چچا تھا جلاس۔ یہ دونوں لوگ مدینہ طیبہ کے کنارے رہتے تھے۔ جلاس جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والا، اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو، عمرو کو لے کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت میں حاضر ہو تو یہاں پر جو جو باتیں سنی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عمیر بن سعد، عمیر بھتیجے کا نام، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چچا خود ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں آیا، جلاس بن سویت یہ نہیں آیا، بھتیجا عمیر بن سعد یہ بارگاہ رسول میں حاضر رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک بشارت سنائی، اے لوگوں ان قریب اللہ تعالیٰ قریش پر ہمیں فتح عظیم عطا کرے گا اور ہم خانہ کعبہ شان سے داخل ہوں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارت دی، چھوٹی عمر تھی عمیر بن سعد کی، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا جلاس بن سوید کو آ کر کے کہا، چچا معلوم ہے آپ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوں گے۔ جلاس بن سوید نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیں بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں، موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا، پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا۔ وہ گھبرا بھی گیا لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں، اپنی گردن اٹھا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے، میرا چچا منافق ہے۔ جلاس بن سوید سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلاس بن سوید سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا، عمر والا شخص تھا، پابندی صوم و صلات، نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص، اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے، بیٹھ جا، لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا، اس کے خلاف آ کے شکایت کرتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف، بولو۔ اسی اثنا میں جلاس بن سوید دوڑتا ہوا آ گیا، چچا بھی آ گیا، آیا دیکھا ہے کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے، روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا، میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا آپ سے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے، چھوٹی عمر کے ہیں اور ایک طرف یہ منافق ہے، دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے، ان کو کنونس کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو تمہاری بات کیا ہے۔ عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی، میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی، ان کی برات میں کچھ نہیں کہا، عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا۔ صحابہ جواب کے انتظار میں، جلاس کھڑا ہے، اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو، کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے اللہ تمہاری تائید میں ہے، اللہ تمہاری حمایت میں ہے۔ اسی لیے میں آج کہتا ہوں منافقین اگر ہماری جماعت میں کہیں نظر آئیں تو اس کا اظہار ہو، بتا دیا جائے کہ اے مومنین ان منافقین سے بچو جو بظاہر تمہیں اسلام کے نام پر گمراہ کریں گے اور لے جا کر کے کسی اور کی گود میں ڈال دیں گے، تمہیں جہنم کے راستے پر لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی منافقین کی اور علامتیں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ سنیں آپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں نام لے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا۔ اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف، کسی بھی مکتب فکر کے خلاف آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزو سنو، باضابطہ مدینہ طیبہ میں مسجدیں بھی بننے لگی تھیں، ایک مسجد نبوی ہے، اور منافقین جب کھل کر کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو ایک مسجد انہوں نے الگ سے بنانا شروع کیا، ایک الگ سے اپنا مرکز بنا رہے تھے، اور مسجد قباء کے قریب کہ وہاں سارے لوگ اپنے جمع ہو کر کے گرو گھنٹہ فیصلے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں قرآن پاک میں۔
اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بہانہ پیش کیا؟ کہا کہ ہم کو لمبا ہوتا ہے مسجد نبوی آنے کے لیے، مسافت زیادہ ہے، ہم وہیں پر نماز پڑھ لیں گے، اپنی جماعت کر لیں گے، کبھی کبھار آپ کے پاس آئیں گے، یہ بہانہ کر کے مسجد بنائیں۔ لیکن اس مسجد میں فتنے ہوتے تھے، سوائے رسول پاک کی گستاخی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ مسلمان ہی تھے، بظاہر چہرے سے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلے اس طرح کے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرر دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے اور اس مسجد کو بنیادوں سے ختم کر دیا۔ اس کو تو میں نام سے مسجد کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ مسجد ہے ہی نہیں تھی، مسجد نہیں۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اسی کی آیت میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر رکھی جائے، وہ مسجد ہے۔ اور جس مسجد میں منافقت ہو، وہ چاہے 10 مینار والی ہو کہ 14 مینار والی ہو، اسے مسجد نہیں کہا جائے گا۔ جہاں سے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، وہ مسجد اگر جھونپڑی میں بھی ہو تو وہ مسجد ہے، وہ حرم ہے۔ اور اگر بغض رسول اور عداوت رسول جس جگہ سے سنائی دے رہا ہو، وہ مسجد نہیں کہلائے گی میرے عزیزو، ایک پکی عمارت بس، اور کچھ نہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، اقبال نے جو بات کہی وہ بہت سچ کہی ہے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، ہماری سب کی آبرو عزت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ نام مصطفیٰ سے۔ اس میں اگر ذرا برابر بھی کمی آ گئی تو سمجھ لو نہ تم مسلمان ہو نہ تم انسان ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے۔ تم اگر ان کی ذات تک پہنچ گئے، یہی دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تم نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی تمہاری ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جینا۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نفاق عملی کیا ہے، نفاق اعتقادی کیا ہے۔ کبھی منافق عمل سے ہوتا ہے اور کبھی عقیدے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ قیامت کا ایک دن لانے والا ہے، تقدیر ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب پر ایمان ہے۔ یہ بنیادی ایمان ہے، یہ بنیادی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ کچھ عمل ہیں، عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ عمل ہے۔ عمل کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، آپ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، آپ کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، آپ کو دل میں ماننا ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ کو کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، دل میں ماننا ہے۔ ایمان دل کا نام ہے اور اسلام یہ عمل کا نام ہے۔ عمل میں اگر کوتاہی کرتا ہے کوئی بندہ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر عمل کا منافق آ گیا ہے۔ یعنی ایمان تو دل میں ہے، کہتا ہے اللہ میرا سب سے بڑا ہے، لیکن اسی کی عبادت میں نہیں آتا، تو گویا کہ یہ عمل کا منافق ہے، عملی منافقت اس کے اندر آ رہی ہے۔ اسلام کو سب سے بلند و بالا مذہب سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کی سب سے سچی کتاب سمجھتا ہے، سب سے آخری کتاب سمجھتا ہے، لیکن اس کی طرف کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ تو قول اور عمل میں اس کے مخالفت ہے یا نہیں؟ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں یہ نفاق، عملی نفاق ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کر کے مرا تو معاف بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ میں کچھ خرابی آئی، اسلام کے خلاف کچھ عمل کرتا تھا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر توبہ کر کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے گا۔ اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا تھا تو قیامت کے دن اگر اس کی سزا میں جہنم آ گئی تو جہنم میں جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن وہاں سے نکالا جائے گا۔ یہ نفاق عملی کی بات کر رہا ہوں، عمل میں اگر نفاق آیا تھا تو۔ اور اگر عقیدے میں منافقت آ گئی، وہ کیسے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے ہمارے سامنے، اور ہندوؤں کے پاس کہتا ہے جتنے تمہارے خدا ہیں اتنے میرے بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس کہتا ہے تمہارے ہاں 3 ہیں میں بھی 3 کو مانتا ہوں۔ تو یہ اعتقادی منافق ہے،
یعنی سب کے پاس جہاں گیا ویسا رنگ ڈال دیا. یہ منافق اعتقادی ہے. قادیانیوں کے پاس گیا، کہا کہ تمہارا جو آخری نبی تم جس کو غلام احمد قادیانی رسول مانتے ہو، میں بھی اس کو رسول مانتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میں رسول مانتا ہوں. یہ منافق اعتقادی ہے، اس کی بخشش نہیں. یا اگر بغیر توبہ کے مرا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا، سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا. اعتقاد میں نفاق آنے نہ پائے، عمل میں اگر آ گیا تو اس کی توبہ سے معافی کا امکان ہے، بچنے کی صورت ہے. لیکن عقیدے میں اگر منافقت آ گئی تو سمجھ لو میرے عزیزو کوئی تمہاری مغفرت نہیں، بخشش نہیں. سورہ منافقون کی میں آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اللہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو اچھے لگیں گے. منافقین وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ فرماتا ہے جب وہ بولیں گے تو تم کو ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. وہ ایسا ٹال مٹول کر کے بولیں گے کہ تم کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی. ظاہر سی بات ہے اگر صحیح باتیں ہم بتائیں گے تو کڑوی لگیں گے. ہم عیبوں پر اگر انگلی رکھیں تو کڑوی لگیں گے. سود کے خلاف بولیں تو بڈی خور ناراض ہے، شراب کے خلاف بولو تو شرابی ناراض ہے. یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں میرے عزیزو. لیکن منافق کرتا کیا ہے؟ کہے تم اپنے کاموں میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگوں. سمجھوتا کرتا ہے. میں تم کو برا نہیں کہوں گا، تم مجھے برا مت کہنا. یہ سمجھوتا کر کے چلتا ہے منافق. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی وہ بات کرے گا تو تم کو اچھا لگے گا. کیوں؟ تمہاری بیماریوں کا وہ ایک بار بھی ذکر نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں بولے گا کہ تم بیمار ہو دل سے، تمہارے اندر خرابیاں ہیں، نہیں بتائے گا. اس لیے تم کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں. ہماری باتیں کڑوی اس لیے لگیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے اندر موجود خرابیوں پر اگر ہم انگلی رکھیں گے، کسی کو غصہ آتا ہے، کوئی اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اچھی بات. اور آگے سنو یحسبون کل صیحۃ علیہم ھم العدو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان سے بچاؤ اپنے آپ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول انہیں جب بلاتے ہیں آ جاؤ تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ہم کو رسول کی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اے رسول آپ ان کو بلا کر کے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے.